ایک جماعتی سے میں نے پوچھا مودودی کا شعر لگاؤ نا، امام احمد رضا کا شعر کیوں لگاتے ہیں؟ ابو الاعلیٰ مودودی، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، ہم اعلیٰ حضرت کہیں تو کہتے ہیں یہ کفر ہو گیا ہے کہ سب کو آپ حضرت کہتے ہیں اور امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو یہ تو اعلیٰ حضرت سے مراد کہ حضرت آدم حضرت موسیٰ حضرت امام حسین حضرت اور احمد رضا فاضلی بریلوی اعلیٰ حضرت۔ اب ان کو پاگلوں کو کون سمجھائے؟ ہم نے کہا چلو اس موضوع کو ایک طرف رکھو، یہ مودودی کو تو تم تو لکھتے ہو ابو الاعلیٰ، اعلیٰ تو اللہ کی ذات ہے، اعلیٰ تو اللہ کی ذات ہے، اب تم جو ابو الاعلیٰ کہتے ہو تو اعلیٰ کا باپ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ تعویل کر کے بتاؤ، اور جو تعویل جو اس میں کرو گے وہی تعویل لفظ اعلیٰ حضرت کے اندر ہوگی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے مراد وہاں پر مقابلہ نہیں حضرت آدم سے، مراد یہ کہ آپ کے دور میں جتنے حضرت تھے آپ ان سب کے اعلیٰ حضرت تھے، یہ مراد ہے۔ اور لفظ اعلیٰ تو آج تک کسی کی کنیت نہیں رہی ہے، پورا قرآن پڑھیے، ایک فرعون ہمیں نظر آتا ہے جو سورہ نازعات میں اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، اس کے قول کی حکایت ہے، جس نے اپنے لیے اعلیٰ کا لفظ بولا تھا، اس سے پہلے کسی نے اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں کہا، اور اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں اعلیٰ ہوں۔ مودودی نے کہا تو اعلیٰ ہے تو میں پھر ابو الاعلیٰ ہوں۔ بولے گا جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بنگلہ دیش کی حکومت کو میں سلام کرتا ہوں، بڑے غیرت مند مسلمان ہے، بڑے غیرت مند مسلمان۔ اگر کوئی کہے کہ آپ نے بنگلہ دیش کو سلام کیا تو میں نے کہا مولوی ڈیزل جو افغانستان کا عاشق ہے، پاکستان کا مخالف ہو تو تمہاری گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم تو ایسی ایجنسیوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جو صرف سرحد کی لکیریں لگائے رکھتے ہیں اور سارا گورکھ دھندا اپنا لگائے رکھتے ہیں۔ آج میں پوچھتا ہوں کہ جتنے خیبر پختونستان جو نام انہوں نے ڈرامہ رکھا ہوا ہے اور جو جتنے مولویوں کو لا کر انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، کون ہے جو پاکستان کا حامی ہے؟ کون حامی ہے؟ سب سے بڑا پاکستان کا غدار تو فضل الرحمان ہے کہ جس کے آپ افغانستان کی جنگ کے اندر اگر بیانات آپ دیکھو سارے معاملات، اور ہماری فوج اور ایجنسیوں کی رپورٹس ہیں کہ جماعت اسلامی آج بھی پاکستان میں اور پاکستان کے باہر القاعدہ کی سرپرستی کر رہی ہے اور دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ یہ خود کش دھماکے والے جو پکڑا جاتے ہیں، کہاں تبلیغی جماعت والے کہاں سے پکڑے جاتے ہیں؟ تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، یہ دیوبندی ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ تو جب ایسے غداروں کو تم نے پالا ہوا ہے تو ہم تو پھر غیرت مند مسلمانوں کی تعریف کریں گے جو بنگلہ دیش کے اندر موجود ہے، کہ جنہوں نے اپنے نصاب تعلیم سے اور وزارت مذہبی امور کے تمام امور سے اس فیصلے کو صادر کر دیا کہ ویدیں تو پڑھائی جائے گی لیکن مودودی کو نہیں پڑھایا جائے گا، کہ ہندوؤں کی تعلیم تو دی جاتی کیونکہ ہندو بھی یہاں پر آباد ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اسلام کے نام پر جماعت اسلامی کے مودودی کا نام نہیں ہوگا۔ جنگ اخبار میں خبر بھی لگی ہے کہ مکمل طور پر بنگلہ دیش سے ان کی کتابیں بینڈ کر دی گئی ہے۔ اور میں نے کہا، اور میں نیٹ کے ذریعے، نیٹ پر بیان جا رہا ہے براہ راست، میں نیٹ کے ذریعے بنگلہ دیش کی حکومت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آنے والی حکومت اپنے ملک کو بھی بچا لیا اور آنے والی اپنے قوم کے عقیدے اور نظریے اور ایمان کو بھی بچا لیا۔ اللہ یہ شعور زرداری کو دے دے، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا 2 کو 4 کرنے کو، اس کو فکر ہی نہیں بیچارے کو۔ تو یہ جو وزارت جو مذہبی معاملات ہیں اس کو جانتے ہوئے یہ بات کو وہ سمجھ گئے کہ یہ فرقہ ایسا ہے جو وطن کے لیے بھی دشمن ہے، مذہب کے لیے بھی دشمن ہے۔ اس کی مثال خارجیت ہے، یہ جس جگہ پر گئے ہیں اس جگہ پر بارشیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ جس جگہ پر پہنچتے ہیں وہاں سے کاٹسانی ہو جاتی ہے، علاقوں سے امن ختم ہو جاتا ہے اور عقیدے کے اندر بھی بربریت ہو جاتی ہے۔ یہ سرحد کے اندر جو نظام انہوں نے لانے کا جو سوچا تھا اور جو معاملات کیے تھے، تو حضرات گرامی بات دراصل یہ کہ عقیدہ بھی بدبودار ہے اور ان کی فکر اور اخلاق بھی خراب ہے، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان کی زبان پر میری حدیثیں ہوں گی لیکن یہ دل سے پکے بھیڑیے ہوں گے۔ جب حضور تشریف لائے ہیں، اور میں جواب کو مکمل کروں کیونکہ میں نے جماعتی سے کہا تھا جب وہ بینر لگا ہوا انہوں نے کہا مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، کہا شاہ صاحب کیسا ہے؟ میں نے کہا چلو، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں رکھتے، کہتے میں نے کہا تم تو ازل سے بھولے ہوئے ہو، شاید ابھی تمہیں راستہ مل گیا۔ یہ مثال تو صبح اور شام کی تھی لیکن تم تو ازل سے بھٹکے ہوئے ہو۔ آج تمہیں یہ سمجھ میں آئی کہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام لکھنا درست ہے، تو میں نے کہا پھر مودودی کی کتابوں کو جلاؤ نا، اس سے تو خدا نے کبھی توفیق نہیں دی، نہ اسے توفیق نصیب ہوئی ہے کہ کبھی وہ حضور کی شان میں ایک نعت کا شعر لکھ سکے، ایک نعت کا شعر لکھ سکے۔ اگر اس نے لکھا ہوتا تو تم اپنے بینرز پر اس کا شعر تو لکھتے۔ تو بغض اس دور کے اندر، ماضی قریب کے اندر بے شمار فتنے اٹھے ہیں، لیکن میں جو دیکھتا ہوں کتابوں کے مطالعے کے اعتبار سے کہ حضور کے بغض میں جو سب سے شدید رہا، اللہ معاف فرمائے، وہ جماعت اسلامی کا بانی مودودی رہا۔ اس کی کتابیں آپ پڑھیں آپ کو وحشت ہو جائے گی،
اتنے غلیظ اور اتنے حقیر انداز کے اندر وہ انبیاء اور اولیاء کو یاد کرتا ہے. لیکن حضرات گرامی، یہ جماعت اسلامی والے مٹھی بھر بھر کے جمع کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین پھر ان پر کوئی شیر کو مسلط کرتا ہوئے مٹی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ورفعنا لک ذکرک مودودی کے لیے نہیں کہا گیا ہے، جماعتیوں کے لیے نہیں کہا گیا ہے، یہ مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کے لیے کہا گیا ہے. مصطفیٰ تو بلند ہے، جو ان کا ذکر کرے گا خدا انہیں بھی بلند کرے گا. اب آپ اس فکر کے تناظر کے اندر اس بات کو دیکھیے اور اپنے ذہنوں کے اندر کشادگی کے اعتبار سے، جب پہلا